سر فہرست ہندوستانی سائیکلسٹ رونالڈو سنگھ لتیجم نے پیر کو اختتام پذیر ہونے والی ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے لیے انفرادی ٹائم ٹرائل میں ایک نیا قومی ریکارڈ قائم کیا۔ حالیہ دنوں میں ہندوستان کے بہترین سائیکل سواروں میں سے ایک رونالڈو نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دوسرے نمبر پر رہے۔ ملائیشیا کے فادل زونیا نے سونے اور جنوبی کوریا کے چوئی وورم نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ رونالڈو براعظمی چیمپئن شپ میں ایک چاندی اور 2 کانسے کے تمغوں کے ساتھ ہندوستان کے سب سے کامیاب سائیکلسٹ ہیں۔ یہ تینوں تمغے گزشتہ سال نئی دہلی میں ہونے والی ایشین چیمپئن شپ میں آئے تھے۔ اس نے فرینکفرٹ میں 2019 جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ میں ٹیم سپرنٹ میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ ملائیشیا میں ان کا تیسرا انفرادی اور مجموعی طور پر چوتھا تمغہ ہے۔ دہلی سے کھنڈو جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز کو خراب موسم کی وجہ سے وارانسی کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ ATC سے اجازت ملنے کے بعد طیارہ رات 9:50 پر لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ طیارے میں کل 170 مسافر سوار تھے۔ معلومات کے مطابق ایئر انڈیا کی پرواز AI-211 نے 170 مسافروں کو لے کر دہلی سے کھٹمنڈو کے لیے اڑان بھری۔ جب طیارہ کھٹمنڈو ایئر فیلڈ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ موسم خراب ہے، طیارے کو اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے طیارے کو وارانسی ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا۔ ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر آریاما سانیال نے کہا ہے کہ کھٹمنڈو میں خراب موسم کی وجہ سے پرواز کا رخ موڑ کر وارانسی ہوائی اڈے پر اتارا گیا۔ موسم بہتر ہونے کے بعد طیارہ کھٹمنڈو کے لیے اڑان بھرے گا۔ نئی دہلی سے اڑان بھرنے کے بعد کھٹمنڈو پہنچنے والی ایئر انڈیا کی پرواز لینڈ نہیں کر سکی۔ کل رات ہوائی اڈے پر 2 چکر لگانے کے بعد اسے واپس دہلی کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ATC کی ہدایت پر پرواز نے وارانسی کے بابت پور ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ پرواز کے وارانسی میں اترنے کے بعد مسافروں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کسی بھی قیمت پر طیارے کو کھٹمنڈو بھیجنے پر اصرار کیا۔ دیر رات تک ہوائی اڈے پر رہے۔ ATC کی ہدایت پر آدھی رات کے قریب پرواز کھٹمنڈو کے لیے روانہ ہوئی۔ ایئر انڈیا کی پرواز AI-211 روزانہ دہلی اور کھٹمنڈو کے درمیان چلتی ہیں۔ پیر کو اپنے مقررہ وقت پر شام 6:30 بجے پرواز نے 170 مسافروں کو لے کر دہلی ہوائی اڈے سے کھٹمنڈو کے لیے روانہ کیا۔ پرواز ٹیک آف کے بعد 7:57 پر کھٹمنڈو کی فضائی حدود میں پہنچی، لیکن اس وقت کھٹمنڈو میں موسم خراب تھا۔ پرواز کے پائلٹ کو خراب موسم کی وجہ سے ATC نے پرواز کو کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ATC نے خراب موسم اور بارش کی وجہ سے کھٹمنڈو کے رن وے پر پرواز کو لینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلے مہینے کی تاریخ سے جوتے چپل کی 24 مصنوعات کے لیے معیارات سے متعلق بھارتی بیورو BIS کا لائسنس لینا ضروری ہوگا۔ نئی دہلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے BIS کے ڈائریکٹر جنرل پرمود کمار تیواری نے جوتے چپل اور دیگر مصنوعات کے لیے حال میں سرکار کی طرف سے جاری کوالٹی کنٹرول آرڈرز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوالٹی کنٹرول آرڈرز کے تحت اب مصنوعات کو تیار کرنے، درآمد کرنے یا بیچنے کے لیے BIS لائسنس کا حاصل کرنا ضروری قرار دے دیا گیا۔ تیواری نے کہا کہ جوتے کی مصنوعات سے متعلق معیارات کو تجارت و صنعتی اداروں، صارفین کی تنظیموں اور فریق گروپوں کے مختلف نمائندوں کے صلاح مشورے سے تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کے معیار اور معتبریت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے پیمانے پر اور بہت چھوٹی صنعتوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر اس کے نفاذ کی تاریخ اگلے سال 1 جنوری ہوگی۔ نابالغ چچیری بہن کے ساتھ بار بار عصمت دری کرنے اور اسے حاملہ کرنے کے جرم میں کیرالہ کی ایک عدالت نے پیر کو ایک شخص کو 135 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سرکاری وکیل راگھو نے بتایا ہے کہ ہری پت فاسٹ ٹریک خصوصی عدالت کے جج ساجی کمار نے 24 سالہ شخص کو مجموعی طور پر 135 سال کی سزا سنائی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم کو 1 سال سزائیں بھگتنی ہوگی اور ان کی زیادہ سے زیادہ سزا 20 سال ہے۔ مجرم کو 20 سال قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے قصوروار نوجوان پر 5.1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کو متاثرہ کو 4 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت دی۔ واقعے کے وقت مقتول کی عمر 15 سال تھی۔
इस्तेग़ाज़ा के मुताबिक मुलज़िम मक़तूल के वालिद के बड़े भाई का बेटा था और उसे अपने स्कूल ले जाया करता था और उसे अपने घर वापस उसकी नानी के पास लाया था। वकील ने बताया कि मुतासिरा ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को नई दिल्ली से अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वापसी पर वो मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। अमेरिका रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने एक पैगाम में कहा कि हम हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत, इख्तिराअ, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों जैसे अहम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन DC में मुनक्कद होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक्कद योगा डे की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर से बात करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अपने क़याम के दौरान उन्हें हिंदुस्तानी बिरादरी के कारोबारी रहनुमाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सऊदी महकमे शुमारियात ने 2022 के दौरान उम्रा और हज ज़ायरीन के मजमूई एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक महकमे शुमारियात ने बताया कि 2022 के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2,47,15,307 रही। उनमें से 95,17,829 ऐसे थे जिन्होंने एक बार उम्रा किया। बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 83,72,429 रिकॉर्ड की गई। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन में 37,785 मर्द थे। उनका तनासिब 44.20% था, जबकि ज़ायर ख़वातीन की तादाद 46,71,644 थी। उनका तनासुब 55.80% रहा। महकमे शुमारियात के मुताबिक अंदरून मुमलिकत से उम्रा करने वालों की मजमूई तादाद 1,63,42,878 रही। उनमें 66,42,881 मर्द थे। उनका तनासुब 40.65% रहा। अंदरून मुमलिकत से उम्रा करने वाले गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की तादाद 96,99,997 थी। उनका तनासुब 59.65% रहा। महकमे शुमारियात के मुताबिक अंदरून मुमलिकत से उम्रा करने वाले मर्दों की तादाद 1,10,33,994 थी। उनका तनासुब 66.52% रहा, जबकि उम्रा करने वाली ख़वातीन की तादाद 53,08,884 रही। इनका तनासुब 32.48% रहा। बयान में कहा गया है कि सबसे ज्यादा उम्रा अप्रैल में किया गया। इस माह अंदरून मुमलिकत से उम्रा करने वालों की तादाद 54,79,637 थी। महकमे शुमारियात का कहना है कि 2022 के दौरान 9,26,062 अफराद ने हज किया। उनमें से 84.4% बैरून मुमलिकत से थे। उनकी तादाद 7,81,409 थी, जबकि अंदरून मुमलिकत से 1,44,653 ने फरीज़ा हज अदा किया। उनका तनासुब 15.6% था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. ہمارا مقصد ہے ہمارے اسٹوڈینٹس کو دنیا اور آخرت کے لیے تیار کر کامیاب کرنا. ایڈمیشنز آر اوپن فار نرسری ٹو 10th classes انگلش میڈیم. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.